سارے لوگ ماشاءاللہ. اب میں کھڑے کھڑے 2 گھنٹہ بولوں گا ابھی انشاءاللہ انشاءاللہ. اور آگے آ جائیے. ٹائٹ کریے حضرت. بہت کامیاب ہے. تقریر تو آپ کروں گا میں، زبان فردوسی رنگ اب چڑھے گا آپ انشاءاللہ. بات ہر بات کو نہیں کہتے، بات بڑی مشکل سے بات ہوتی ہے. بولو سبحان اللہ اور محبت سے سبحان اللہ. جو بات بتانا چاہ رہا تھا امام احمد بن حنبل کی بتا دوں. پھر تقریر پہ آتا ہوں. امام صرف بوڑھے لوگ بیٹھ سکتے ہیں، جوان لوگ کوئی نہیں بیٹھے گا. امام احمد بن حنبل کا آخری وقت ہے، مرض الموت. لوگ عیادت کے لیے آ رہے ہیں اور اتنے آ رہے ہیں کہ حکومت نے دیکھا تو حکومت کو ڈر ہو گیا کہ کہیں ہمارا تختہ پلٹ، زور سے بولو نا، نہیں ہو جائے. آج بھی ان علماء کی زبان پر وہ تاثیر ہے کہ اگر آپ ان کا ساتھ دو نا تو بھارت میں انقلاب آ سکتا ہے. زور سے بولو انقلاب. جب بھی گلشن رضا مدرسہ والے علماء آپ کو آواز دیں گے، آپ لوگ حاضر آئیں گے. ہاتھ اٹھا کے بولیے آپ لوگ ساتھ دیں گے، مدرسہ کی ترقی میں حصہ لیں گے، یہاں کے طلبہ کی خدمت کریں گے، اس مدرسے کا چرچا پرچار کریں گے. ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ اور زور سے بولیے انشاءاللہ. امام احمد بن حنبل مرض الموت میں ہیں اور ایک بہت بڑے بزرگ محدث بھی ہیں اور عالم بھی ہیں، حضرت طاؤوس. بولو کیا نام ہے ان کا؟ ہاں نام بھی یاد رکھا کرو. ہیرو کا، ہیروائن کا نام تو بہت آپ لوگ کو یاد ہے. TRP والے مقرر شاعر کا تو بہت نام یاد ہے. ان لوگوں سے مل کے رہو. آپ کے جلسے سستے بھی ہوں گے، اچھے بھی ہوں گے، ورنہ آپ لوگ کو لوٹ رہے ہیں، بے وقوف بنا رہے ہیں. سمجھو بالکل سمجھ میں آئی بات. مرض الموت میں امام احمد بن حنبل ہیں، حضرت طاؤوس بغل میں بیٹھے ہیں اور مرض کی شدت اتنی بڑھ گئی کہ حضرت امام احمد بن حنبل کراہنے لگے. کراہنے سمجھتے ہیں؟ کراہنا کیا ہوتا ہے؟ جیسے بخار زیادہ ہو گیا، پیٹ میں درد ہو گیا، سینے میں درد ہو گیا. اے لڑکا دور ہٹنا، تم اگر ایک آدھ کار لے لیا پیسے کا تو نقصان نہ ہو جائے گا بیٹا. کیا کرنے لگے؟ کراہنے لگے. ہوتا ہے نا. کیا آپ لوگ کراتے ہو تو کیا بولتے ہو؟ کیا بولتے ہو؟ بولتے کیا ہو؟ ہے نا. کوئی مائی مائی کرتا ہے، آہ کرتا ہے. امام احمد بن حنبل کراہنے لگے اور جب کراہنے لگے نا تو حضرت طاؤوس نے دیکھا کہ حضرت مرض الموت میں ہے اور شدت کا مرض ہے اور کراہ رہے ہیں. تو فرمایا حضرات یکتب الملک کل شیء عدلنی. کیا بات. علماء کی توجہ ہے. فرمانے لگے حضرات آپ جو کرا رہے ہیں نا، یکتب الملک، انسان جو کچھ بھی زبان سے نکالتا ہے بولتا یکتب الملک، فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں. یہاں تک کہ اگر کراہتا ہے، کوئی آہ کرتا ہے تب بھی اس کو لکھ لیتے ہیں. دیکھو ہمارے بزرگوں کو اپنی زبان کا کتنا خیال رہتا تھا. ہمارے اسلاف اپنی زبان پر کتنا کنٹرول رکھتے تھے. جیسے ہی طاؤوس نے کہا حضرات منہ سے نکلی ہوئی ہر بات کو فرشتے لکھتے ہیں، تو وہی امام احمد بن حنبل خاموش ہو گئے. بھی زبان سے نہیں نکالنے لگے. حتی مات رحمہ اللہ، یہاں تک کہ امام احمد بن حنبل کا انتقال ہو گیا. بات ہر بات
کو نہیں کہتے، بات بڑی مشکل سے بات ہوتی ہے۔ ہمارے بزرگ آہا بھی نہیں کرتے تھے، ہمارے بزرگ کراہتے بھی نہیں تھے، اس لیے آہا نہیں کرتے تھے کہ فرشتے لکھیں گے، اور جب لکھیں گے تو آہا پر نہ ثواب ملے گا نہ عذاب ملے گا، اور جس بات پر نہ ثواب ملے نہ عذاب، اس بات کا استعمال کیسے کرنا، کیوں کرنا ہے؟ لیکن افسوس آج ہمارے نوجوان، آج ہماری بڑے، آج ہماری عورتیں، آج ہماری بہنیں، آج ہمارے گھر کی خواتین، آج چھوٹے بچے اپنی زبان کا رف استعمال کرتے ہیں، اپنی زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ جھوٹ زبان سے ہم بول رہے ہیں، چغلی زبان سے ہم بول رہے ہیں، غیبت زبان سے ہم بول رہے ہیں، ارے حرام خوری والی باتیں زبان سے ہم بول رہے ہیں۔ بولو، زبان پر کنٹرول رکھو گے، زور سے بولو انشاءاللہ۔ سنو، حضور فرماتے ہیں من سمت نجا، بولو سبحان اللہ۔ جس نے خاموشی اختیار کی، کس نے؟ جس نے کیا اختیار کی؟ خاموشی، جانتے ہیں نا، چپ رہنا۔ کوشش کرو میرے جوانوں کہ بات بولو تو ثواب والی بات بولو، بات بولو تو کام والی بات بولو، ورنہ فالتو بات، زور سے بولو، فالتو بات۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ من سمت نجا، جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پا لیا۔ دوسری کیا بات ہے، زندہ باد۔ حضور فرماتے ہیں الصمت سید الاخلاق، خاموشی اخلاق کی سردار ہے۔ کیا بات؟ تیسری حدیث کا حصہ سنو، حضور فرماتے ہیں الصمت ارفع العبادہ، خاموشی بلند ترین عبادت ہے۔ حضور نے فرمایا، سنتے ہو، سب سے زیادہ منہ کے بل جہنم میں لے جانے والی دو چیزیں ہیں۔ یا رسول اللہ، وہ دو چیز کیا ہے جو سب سے زیادہ انسان کو جہنم میں لے کے جائے گی؟ تو حضور نے فرمایا الفم والفرج، وہ دو چیز ہے منہ اور زبان۔ بولو نا، کیا ہے یہ؟ کہاں لے کے جائے گی زیادہ؟ سب سے معلوم ہے۔ حضور چھٹی حدیث کا مفہوم سنو، حضور فرماتے ہیں لوگو تم اپنے دو جبڑے کے درمیان زبان، کیا؟ زور سے بولو، دو جبڑوں کے درمیان زبان، اور دو ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ، دو جبڑوں کے درمیان زبان اور دو ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ کی ضمانت دے دو، میں تم کو جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ ہر بات کو نہیں کہتے، بات بڑی مشکل سے بات ہوتی ہے۔ معاذ ابن جبل سے حضور نے بہت معاذ ابن جبل جانتے ہو کا کیا حضور کہا؟ سب سے زیادہ منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جو انسان کو جہنم میں لے کر جائے گی وہ ہے، زور سے بولو، وہ ہے آج جو زبان سے چغلی کرتے ہو، غیبت کرتے ہو، حسد کرتے ہو، لڑاتے ہو، میاں بیوی میں لڑاتے ہو، بھائی بھائی میں لڑاتے ہو، مقتدی کو امام سے لڑا دیتے ہو، مرید کو پیر سے لڑا دیتے ہو، آج جو زبان دراز کر کے اسٹیج پہ بدتمیزی کرتے ہو بلا سمجھے اور بلا تحقیق کے، کسی کو ناسبی کتا کہہ دیا، کسی کو خارجی کہہ دیا، کسی کو وہابی کہہ دیا، کسی کو کچھ کہہ دیا، کسی کو کچھ کہہ دیا، اے لمبی لمبی زبان چلانے والوں، ما یقالو، جو آپ بول رہے ہو اس کے لفظ کا کیا ہوگا؟ حساب ہوگا۔ اور وہاں جو بخراتی کرے گا نا، وہاں بخراتی کرے گا۔ قرآن میں ہے، یہ میرے خیال سے آج کے بیان کا 16واں مقام ہے، الیوم نختم علی افواہہم۔ دنیا میں تو زبان خوب استعمال کیے، دنیا میں تو خوب چلائے، گالی کے لیے زبان کا استعمال، چغلی کے لیے زبان کا استعمال، غیبت کے لیے زبان کا استعمال۔ اللہ فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم، قیامت کے دن اللہ منافقوں کے منہ اور زبان پر مہر لگا دے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ یہ دنیا میں جس سے ہم بول دیتے اسی میں مہر۔ پھر کیا ہوگا؟ تکلمون ایدیہم، اس کے ہاتھ بولیں گے، کیا بولیں گے؟ اس کے پیر بولیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سے پہلے
انسان کی ران بولے گی کہ آپ نے کہاں چگلی کی تھی، غیبت کی تھی، شراب پیا تھا، تاڑی پیا تھا، زبان کو گندی کیا تھا، زبان کو ناپاک کیا تھا۔ اے زبان کا غلط استعمال کرنے والوں، اللہ کی قسم سب سے زیادہ خوش نصیب اگر کوئی ہے تو یہ 6 حافظوں کے ماں باپ۔ کیوں کہ آپ کے دل میں، دماغ میں، پیٹ میں، جگر میں، سینہ میں جو رہے گا وہی تو زبان سے نکلے گا۔ آپ کیا بول سکتے ہو؟ انجینئر ہو، انجینئرنگ اگلو گے، ڈاکٹر ہو، ڈاکٹری اگلو گے، آپ دکاندار ہو، دکانداری اگلو گے، آپ بزنس مین ہو، دھندا پانی کی باتیں اگلو گے، مگر گلشن رضا مدرسہ نے، یہاں کے اساتذہ نے، ان علماء نے جو یہ چھاؤں کو تیار کیا ہے، یہ معمولی نہیں رہے، یہ بچے نہیں رہے، یہ چھوٹے نہیں رہے، یہ ادنا نہیں رہے۔ ان کے پیٹ میں انجینئرنگ نہیں ہے، ان کے پیٹ میں ڈاکٹری نہیں ہے، بلکہ ان کے سینے میں قرآن کے 30 پارے ہیں، 30 پارے ہیں۔ اب یہ ان کی زبان کھلے گی تو پہلا پارا نکلے گا، دوسرا پارا نکلے گا، 10واں پارا نکلے گا، 20واں پارا نکلے گا، 30واں پارا نکلے گا، اور میرے باپ کی نہیں رسول پاک کی حدیث سنو۔ کیا بات ہے؟ ماشاءاللہ، میرے باپ کی نہیں، بہت عمدہ، رسول پاک کی حدیث سنو۔ آج کے بیان کا یہ میرے خیال سے 9واں حدیثی مقام ہے، اور 23 ابھی قرآن کی آیت پڑھ دیا ہوں۔ ایک ایک آیت پہ اگر 5 منٹ دو تو کئی منٹ ہو جائیں گے؟ ابھی اتنا دیر میں بولوں گا۔ 23 آیت پڑھا ہوں، تشریح، توضیح، تفصیل 115 منٹ چاہیے کم سے کم، وہ صرف قرآن کی آیت اور 8 حدیث ہو گئی ہے الگ۔ میرے باپ کی نہیں رسول پاک کی حدیث سنو۔ حضور فرماتے ہیں تم میں سب سے بہتر کون ہے جانتے ہو؟ بولو نا۔ آپ کے ہاں ڈاکٹر ہوگا، ماسٹر ہوگا، انجینئر ہوگا، ممبر ہوگا، مکھیا ہوگا، سرپنچ ہوگا، MLA ہوگا، MP ہوگا، CM ہوگا، PM ہوگا، یہی نا؟ کون افضل ہے سب سے؟ نہیں جانتے ہو؟ نہیں جانو، کیونکہ تم ناچنے کودنے کے لیے آتے ہو، اچھے عالم کو سنتے نہیں، نوٹ نہیں کرتے ہو، اچھے عالم کی بات کو جو ہے نا پھیلاتے نہیں ہو، جو دین دان کر رہا ہے اترا پیترا، بس دیکھو یہ دیکھیں 1 نمبر کا مقرر ہو گیا، 1 نمبر کا مقرر۔ کیا جہالت ہے بھائی؟ سنو، سب سے افضل کون؟ تم یا ہم؟ اوپر والے یا نیچے والے؟ امیر یا غریب؟ عربی یا جمی؟ مرد یا عورت؟ اچھے یا خراب؟ مدرسہ والے یا اسکول والے؟ کسی کے باپ کی نہیں، رسول پاک کی بات سنو۔ حضور فرماتے ہیں کون حضور؟ جو شمس الضحیٰ ہے، بدر الدجا ہے، نور الہدا ہے، کہف الورا ہے، مصباح الظلم ہے، جمیل السیم ہے، منبع علم ہے، معدن حکم ہے، جمال یوسف کنعان ہے، جلال ایوان سلیمان ہے، درائے نازائے سنگلستان ہے، قرائے دیدائے نرگستان ہے، زیب نجمہ گلستان ہے، وجہ وجود دو جہان ہے، سجاہ لامکان ہے، مالک کونہ مکان ہے، مصطفیٰ جان رحمت ہے، شمع بزم ہدایت ہے۔ کب بولو گے؟ واہ واہ واہ، اللہ اکبر۔ رسالت علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت علامہ رمضان حیدر صاحب قبلہ زندہ باد۔ وہ حضور جن کے تعلق سے اعلیٰ حضرت، بولو محبت سے سبحان اللہ، عظیم البرکات، آقائے نعمت، دریائے رحمت، پیکر علم و حکمت، ماہی بدعات، قاطع کفر و ضلالت، رفیع الدرجات، حل المشکلات، جواب السوالات، عالم الحوالات، سید المفسرین، استاذ المحدثین، امام المناظرین، شیخ الاسلام والمسلمین، حجت اللہ فی الارضین، قائد فوج اسلام، دافع جیوس اسلام، تاج دار اہل سنن، امام علم و فن، شریعت کے امام، طریقت کے امام، معرفت کے امام، حقیقت کے امام، عشق کے امام، اعلیٰ امام، اولا امام، بالا امام، اچھے امام، سچے امام، پیارے امام، ہمارے امام، تمہارے امام، دلارے امام، نیارے امام، الحضرت
حضرت الحضور الآقا المابا الملجا المرشد الحافظ القاری المقری العالم الفاضل الکامل الطبیب الحکیم المحقق المدقق المفسر المناظر الولی القطب الشاہ امام احمد رضا خان قطب زمان علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اور سارے اونچوں میں اونچا سمجھئے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ آپ نے ٹائم ہی ایسے ٹائم میں دیا کہ اس ٹائم میں تقریر نہیں ہو سکتی، صرف لڑائی جھگڑا۔ تو میں اب بات ختم کر رہا ہوں کیونکہ میرے بعد چترویدی مہان صاحب بھی ہے نا، ان کا بھی بیان سننا ہے آپ حضرات کو جم کے تھم کے۔ یہ حدیث پوری کر دوں؟ رضی بابو کو بھی پڑھنا ہے۔ اچھا رضی کو بھی پڑھنا، کیا بات ہے، بڑے دلدار آدمی ہیں یہاں کے اساتذہ اور نقیب تو خیر ہے نا۔ بات پوری کر دوں کہ سب سے افضل کون، سب سے افضل، سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ؟ تو حضور فرماتے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ لوگو سب سے اچھا تم میں سے وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہو اور قرآن پڑھاتا ہو۔ قرآن پڑھانے والے مدرسہ گلشن رضا کے اساتذہ ہیں اور قرآن پڑھنے والے یہ حفاظ ہیں۔ ان کا اتنا بڑا مقام ہے کہ اگر آپ 2 گھنٹہ دو تو میں صرف حفظ اور حافظ پہ بول دوں، لیکن ظاہر بات اس کے لیے تو آج ممکن نہیں ہے، ایک الگ ہی جلسہ کرنا ہو۔ تو انتظار کرو، اگر آپ بچ گئے ہم بچ گئے، صحیح وقت ملا تو صرف حفظ اور حافظ انشاءاللہ، صرف حفظ اور حافظ لکھا رہے گا۔ ہاں، سب سے پہلا حافظ کون نہیں معلوم، سب سے آخری حافظ کون نہیں معلوم، کتنے حافظ ایک بار شہید ہوئے نہیں معلوم، حافظ تھے تو قرآن لکھنے کی ضرورت کیوں پڑی نہیں معلوم، حافظ کو جنت میں کون سی جگہ ملے گی نہیں معلوم، حافظ بننا واجب ہے، فرض ہے، مستحب ہے نہیں معلوم، حافظ کا رتبہ کیا ہے نہیں معلوم، حافظ کو کون سا محل جنت میں ملے گا نہیں معلوم، اور جس کو معلوم ہے اس کے بارے میں آپ کو نہیں معلوم۔ بات ہیرا ہے، بات موتی ہے، بات لاکھوں کا لاج ہوتی ہے، بات کانٹوں کا تاج ہوتی ہے، بات پھولوں کا باغ ہوتی ہے، بات خیر و ثواب ہوتی ہے، بات خیر و عذاب ہوتی ہے، بات کہتے ہیں رب ارنی کو، بات ام الکتاب ہوتی ہے، بات خنجر کاٹ ہوتی ہے، بات شاہین و عقاب ہوتی ہے، ہر بات کو بات نہیں کہتے، بات بڑی مشکل سے بات ہوتی ہے۔ اب اتنی بھی مشکل ہم کو نہیں کرنا ہے کہ میرا یہاں سے جنازہ جائے۔ ہاں، یہ چترویدی مہان اور یہ رضی کیا کہتے ہیں فیضان، یہ سب میرے اپنے لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں۔ بس ایک بات بتا رہا ہوں، آخری بات، 1 منٹ، آپ لوگ جلسہ مدرسہ کا بالکل طور طریقہ بدل دو۔ یہ مخلص لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا، سلینڈر ہو جاؤ یہاں حضرات، سستا اچھا جلسہ کرو، نامور مقرر شاعر پیر کے پیچھے پڑو گے، تمہارا مدرسہ ماحول گھر سب تباہ ہو جائے گا۔ جلسے میں تم 5 لاکھ خرچہ کر دیتے ہو، تم کو شرم آتی ہے؟ ہم کہیں گے حضرت رہبر صاحب سے اور مفتی غلام غوث صاحب سے کہ مجھ کو یہاں 3 دن بیٹھ کر قرآن پر سرچ کرنا ہے، ایک مضمون لکھنا ہے، حافظ قرآن کا اللہ کے یہاں مقام و مرتبہ۔ چلیے مجھ کو اس مدرسے کے لائبریری میں لے جاتے ہے، لائبریری نہیں ہے، لائبریری ہفتے میں کئی دن ان لوگ کو گوشت اور مچھلی مدرسے میں بنا کے کھلایا جاتا ہے، آپ لوگ کو معلوم ہے؟ 99% مدرسے کی دال ایسی ہوتی ہے نا کہ اس کے بارے میں بچے لوگ مدرسے کے پوچھتے ہیں حضرت اس دال سے وضو جائز ہے کہ نہیں؟ مگر تم لوگ کو شرم نہیں آئے گی، تم لوگ خود بے شرم ہو۔ ایک دم یہ 60,000 روپے رہبر صاحب اس کو لے لیجیے، وہ مولوی کو بلا دیجیے وہاں سے،
हवाई जहाज में आ जाएगा, ले लीजिए, 70,000 ले लीजिए। उस शाहिद को बोला बेशरम हो के 60,000 70,000 एक एक मुकर्रिर पीर और शाहिद को दे देते हो। ये सब बचा के अगर एक लाइब्रेरी कायम कर दो गुलशन रजा में, वाह, खुद आओ, महीने में कम से कम 1-2 बार 10-15 लड़का मिल जाओ, थोड़ा सा रुपया लेके आओ और दे दो मोहतमीम साहब, दे दो किसी उस्ताद को। हजरत आज शाम में गुलशन रजा के तलबा को बेहतरीन गोश्त बनाकर खिलाइए, लेकिन तौफीक आप लोग को नहीं होगी। ये महंगा जलसा से तौबा करो, ये महंगा मुकर्रर और शायर से दामन बचाओ। इतना कीमती हीरा मोती नकीब है आपका ना, ये जरूरत पड़ेगी तो मैं लिख कर जाता हूँ, ऐलान करके जाता हूँ, फ्री भी आएगा, लेकिन आपको गैरत हो तब ना। बाहर से बुलाओगे 30,000 रुपया दे दोगे और इनको बुला के फिर 30 रुपया नहीं दोगे, ये भी ना जायज है। ऐसी हरकत करो कि खुद आपके यहाँ आने वाला बार बार सोचे कि इतने अच्छे लोग हैं, इसके यहाँ जाकर कुछ अच्छी चीज देकर आए। देखो मन कर रहा है फिर तकरीर करने का। लेकिन ये लोग बोल रहे हैं बस कीजिए, हर बात नहीं होती, बात बड़ी मुश्किल से बात होती है। पंद हादादे मुहासिल शुद्ध फराग वमा अलैना या खिलल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। आप सब बैठे रहिए। हमारा एक मेहमान हजरत के साथ आए हैं, बहुत अच्छी आवाज की मालिक है। इनके सिर्फ 2 शेर होंगे, उसके बाद चतुर्वेदी महान की गुफ्तगू। भाई रजी अहमद